میرا کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن میں فی الحال یہ عالم دین کورس میں انرول کیا ہوں، تو سب ایک دو خاص ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں گے اس کورس کو کرتے دوران تو بہت شکریہ۔ جی، صلاحیت کا جائزہ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں دین کے علماء بنانے کے مختلف طریقہ کار اور منہاج رائج ہیں۔ ایک وہ ہے جو درس نظامی کا ہے، وہ درس نظامی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو متون براہ راست پڑھنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، اور وہ منتخب ایک نصاب ہے، متعین اس میں کتابیں ہیں، 7-8 سال میں آپ وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اس طرح کا اہتمام کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ہٹ کر ہے، اور اس میں متعین کتب کے بجائے کانسیپٹس کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ علوم کو بتایا جائے کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بڑے رجحانات کیا ہیں۔ تو دونوں جو طریقہ کار ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے درس نظامی کا، اس میں استعداد بڑی مضبوط بنتی ہے، کانسیپچول کلیئرٹیز اس طرح سے نہیں آتی، کیونکہ وہ استعداد پیدا کرنے میں ہی آدمی کی اتنی انرجی صرف ہو جاتی ہیں، اور جس طرح کی کتب وہاں پر رکھی گئی ہیں وہ کانسیپٹ کو اس وضوح کے ساتھ اس سائنٹیفک انداز میں پہنچانا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرا طریقہ کار ہے اس میں کانسیپچول کلیئرٹی بہت آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا، علوم پیدا کیسے ہوئے، تعبیرات کیا ہیں، رجحانات کیا ہیں، شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، ابن تیمیہ کا نقطہ نظر کیا ہے، ایک ہولسٹک ویو ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن جو کمی رہ جاتی ہے وہ ہے استعداد کی ڈیولپمنٹ کی، یعنی وہ جو بیسک اسکل ہے نا آپ کی، براہ راست جو اسلامی علوم کا ذخیرہ ہے اس تک ایکسیس کرنے کی، اور اس کے اندر اتر کے زبان و بیان کو سمجھنے کی، اس کی جو منطقی گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے کی، اور قدیم کلاسیکل ذخیرے تک، تراث تک براہ راست رسائی کی، وہ کمزور رہ جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ والا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں ساتھ ساتھ، اگر آپ کو کوئی علاقے میں قریب میں کوئی مولوی صاحب، کوئی استاد اچھے آن لائن مل جائیں جن سے آپ متون کی تحلیل کر کے باقاعدہ وہ کتابیں پڑھیں، اور اس کی جو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ ان میچ ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے جنہوں نے بہت زیادہ محنت تو نہیں کی درس نظامی میں، لیکن جو 5-6 سال 8 سال 7 سال گزار لیے وہاں پہ، اس کے نتیجے میں یہ ضرور ہوا ہے کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کی قدر و قیمت معلوم ہوئی ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے بنیادی علوم کی استعداد پیدا کر دی جاتی ہے، صرف ہو، نحو ہو، منطق ہے، اسی طریقے سے بیان اور بدیع، یہ ساری بحثیں ہیں، ادب کی جو بحثیں ہیں، بلاغت کی جو بحثیں ہیں، ان سے ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے باہر کیف۔ وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جدید یونیورسٹیاں یا آن لائن کورسز اور یہ جو ہماری طرح کس طرح کے نظام بنتے ہیں، ان میں وہ چیز اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ چلے جائیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو بڑی بڑی فیکلٹیز کے اسلامی علوم، کنٹمپریری سائنسز یہ وہ ملیں گے، لیکن وہ عربی کی 2-4 جملوں کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، یعنی وہ ان کے دین کے علوم میں رسائی کے لیے وہ چیز وہ پیش نظر ہی نہیں تھی۔ مجھے خود موقع ملا یا امریکہ کی 1-2 جامعات میں کچھ عربی کی کتابیں پڑھانے کا۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے محاسبی کی، امام احمد بن حنبل کے استاد تھے، تصوف کی بالکل ابتدائی کتب میں ہے، ان کی کتاب ہے۔ تو وہ کتاب جو ہے جب میں نے اس کو پڑھایا اپنے ان دوستوں کو اور اپنے ان اساتذہ کو یونیورسٹی کے، تو انہوں نے پھر مجھے خط لکھا باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو استعداد مدرسوں میں ڈیولپ ہوتی ہے، ہم لوگ ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی اس کا نہیں سوچ سکتے، 30 سال سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ توجہ رہنی چاہیے کہ دین کا اگر آپ نے عالم بننا ہے تو آپ کی جو فنی استعداد ہے اس کو پختہ ہونا چاہیے۔ الرعایہ فی حقوق اللہ ان کی کتاب تھی امام محاسبی کی۔